ایسے کون سے مطالبات ہیں جو کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہے یا پھر حکومت ہمارے نابینا افراد ان بھائیوں کو نہیں سمجھا پا رہی؟ ان کے جو مطالبات ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے، لیکن ایک تھوڑا سا جو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سرکاری ادارے میں 3% جو کوٹا ہے وہ اسپیشل پرسنس کے لیے ہیں، پرسنس وتھ اسپیشل ابیلٹیز۔ وہ اسپیشل ابیلٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جو نابینا افراد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ 3% جو کوٹا ہے وہ پورا نہیں مل رہا۔ اور اسی پہ بات پہ ڈیٹیلز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد سمیع ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بلائنڈ ڈیلی ویجر یونین پنجاب کے، اور میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ محمد سمیع، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلے ہیں یا آپ احتجاج کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کئی بار ایسا ہوا اور ایک بار پھر آپ وہی پرانے مطالبات ہیں یا اب مطالبات بدل گئے ہیں آپ کے؟ جی میم، سب سے پہلے تو نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، ہمارا موقف ہمیں سے سننے کے لیے، اور گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں۔ دوسرا، لاہور کی پبلک سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو ہماری وجہ سے پریشانیوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2015 سے لے کر آج تک ہمارا ایک ہی درینہ مطالبہ ہے، اور یہ ہماری تمام تر خواہشات اور منگوں کے مطابق ہے کہ ہمیں باعزت باوقار مستقل روزگار دیا جائے۔ ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو 1% کوٹا ہے، یعنی کہ 3% میں سے 1% جو وی آئی کے تحت آتا ہے، وہ ہمارا اونلی فار وی آئی کے اشتہار کے تحت مستحق کر دیا جائے، اور اس کے تحت جو بھی تمام تر 44 ڈپارٹمنٹس میں 3000 پلس جو سیٹس بنتی ہیں وہ ہمیں عنایت کی جائیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ ایک عرصہ سے جو ڈیلی ویجر لگے ہوئے ہیں وہ بھی مستقل ملازمت پر جا سکیں۔ ٹھیک ہے سمیع، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جو احتجاج کی صورتحال ہے، کیا پورے پنجاب سے لوگ موجود ہیں، لاہور سے لوگ موجود ہیں، اور ابھی آپ کے ساتھ بات چیت کون کر رہا ہے حکومت کی سائڈ سے؟ جی میم، سب سے پہلے اگر ڈیلی ویجرز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ اٹکتا رحیم یار خان تمام تر پنجاب سے قافلے آئے ہیں، اور ہمارے 200 سے 300 تک کی تعداد ہے، تاہم ہمیں اس حوالے سے بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپیشل برانچ اور پنجاب پولیس کی جانب سے بیکورڈ ایریا سے ہمارے لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، ٹرین کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا کہ ہم اپنے حقوق کی بالادستی اور سربلندی کے لیے لاہور میں اکٹھے ہو جائیں۔ ٹرینوں پر اس وجہ سے کہ ہم سفر نہ کر سکیں، لاہور تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسیس ہے ٹرین کی، اوورآل پنجاب میں ساری چلتی ہے، اور ہمیں 50% اس کا ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، ہمیں یہ کنوینئنٹ لگتا ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ پابندی کا سامنا ہمیں تھما دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر نہ کر سکیں اور کنوینئنٹلی پہنچ نہ سکیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نابینا افراد ہیں وہ ٹرین پہ سوار نہیں ہو سکیں گے، نہ ہی ان کو ٹرین کا ٹکٹ جاری کیا جائے گا؟ جی، یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب، سرگودا ڈویژن اور بیکورڈ ایریا کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایس ایچ او تھانہ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، تو اسپیشل برانچ اور پنجاب پولیس کا وہاں پہ کارندے موجود ہوتے ہیں جو کہ وہاں سے بچوں کو، بلائنڈ پرسنس کو اتار لیتے ہیں، اور ان کو لاہور آنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اجازت نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک ہے میاں سیف الرحمان صاحب، ایک بار پھر چیرنگ کراس بڑا موسٹ امپورٹنٹ رول ہے پنجاب اسمبلی، میں نے دیکھے ہوئے سارے پروٹیسٹ۔ جی وہ احتجاج نابینا افراد 10 سال ہو گئے ہیں، 2015 میں انہوں نے پہلی بار یہ سڑکوں پہ نکلے، آج 2025 آ گیا ہے۔ سمیع بتا رہے ہیں کہ مطالبات وہی ہیں، وعدے کر لیے جاتے ہیں لیکن ان کو نبھایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، یا تو یہ کوئی بات ایسی کر رہے ہیں جو انڈویبل ہو، جو ڈویبل نہ ہو، جو ممکن نہ ہو۔ میں حکومت کے پاس اتنا بڑا پیکج ہوتا ہے، اتنا فنڈز کا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے لیے وہ اگر تھوڑی سی ایلوکیشن بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کی جو سکیمز چل رہی ہیں، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کی بھی بے شمار سکیمز ہیں، اس میں موٹیویٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ، انسینٹیو دے سکتی ہے۔ بے شمار تعلیمی ادارے ہیں، بے شمار آپ کے سیمی آپ کے بزنس ادارے ہیں، گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں، ہے تو وہاں پہ زبوں حالی تو ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس میرا خیال ہے اتنا کافی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ جیسے خاص طور پہ آج کل ایک بڑی چیز پولیٹیسائز ہوئی ہے جی، نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ کی جو بات ہے، صوبوں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے۔ اب جیسے کہ آپ لاہور شہر میں چونکہ ہم بیٹھے ہیں تو یہاں بات کر لیں، جیسے اب ہماری سی ایم صاحبہ برازیل گئی ہیں، وہاں بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایکو فرینڈلی بسیز انٹروڈیوس کی ہیں، اور دیٹ آلسو کاسٹ بلینس، یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسی کلاسز جو بیچارے نگلیکٹڈ کلاسز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈسیبلٹی ہے،
تو دیکھیں نا ان کے ساتھ میرا خیال ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. اور میں تو سمجھوں گا کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے ڈیف اینڈ ڈمب اسکول ہے ایک, اس طرح وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں دے شوڈ کم فارورڈ. لیکن حکومت چونکہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرسٹ کیا ہوتا ہے عوام نے ڈیلیور کرنے کا کام, یعنی لوگوں کے مسائل حل کرنا. اچھا سیف الرحمان صاحب, آپ نے کہا کہ یہ ہمارے اسپیشل لوگ ہیں, ابیلٹیز, اسپیشل ابیلٹیز کے ساتھ یہ لوگ ہیں. ریاست کو ہم ماں کہتے ہیں, اور یہ ماں کے بڑے خاص بچے ہیں, یہ ماں کے بڑے لاڈلے بچے ہیں. سمی, آپ کو لگتا ہے کہ جو ریاست ماں ہے ہماری, وہ لاڈلے بچوں کے ساتھ لاڈلے بچوں والا سلوک کر رہی ہے؟ جی میم, عمل درآمد ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ وعدے وعید تو ہوتے ہیں, جیسے پریویس ایئر 9 اکتوبر 2024 کو منسٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ صاحب نے ہمارے تمام تر معاملات کی تکمیل کے وعدے کیے, لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے. اسی وعدوں کی یقین دہانی کے لیے آج ہم دوبارہ سے 2024 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک. 9 اکتوبر 2024 کو ہم آئے تھے اور ہم نے 17 دن کا پروٹیسٹ کیا, اور ہمیں آخر میں یہی کہا گیا, ہمیں نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ ہمیں بلیک میل کیا گیا, اور ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دیا. اور پریس کانفرنس ہوئی 9 اکتوبر 2024 کو, جس میں تمام تر معاملات کی تسلیمگی کے لیے یقین دہانی کرائی گئی, لیکن یہ ہے کہ وہ عمل درآمد سے خالی ہوئے. سیف الرحمان صاحب, سر یہ صرف ہمارے ان خاص بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ٹیچرز سڑکوں پر نکل آئیں اپنے مطالبات کو لے کر, ہمارے ینگ ڈاکٹرز نکل آئیں, ہمارا پیرامیڈکس نکل آئے, ہماری نرسز نکل آئیں. وہ جو ریپیٹڈ احتجاج اور دھرنے ہوتے ہیں, وہ مدعا یہی ہوتا ہے کہ وعدے ہو گئے ہیں, وفا نہیں ہو پا رہے. میں دراصل گورنمنٹس انڈر کیپیسٹی چل رہی ہیں ہمارے ہاں. اس میں بنیادی طور پہ ترجیحات کے تعین کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک جو نظام حکومت ہے, جسے ہم بیوروکریٹک ڈھانچہ کہتے ہیں, اس میں پرائرٹیز اس طرح چل رہی ہوتی ہیں کہ فلو کرتی ہیں, اوپر سے کمانڈ آتا ہے. مطلب چیف منسٹر کی بات کا ڈیزائر ہوتی ہے کہ جی میرا یہ پرائرٹی پروجیکٹ ہے, وہ بیوروکریسی اس کے مطابق ہی اپنی ساری فائل ورک کرتی ہے. یعنی بیوروکریسی کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں, میں خود ایک سی ایس ایس آفیسر رہا ہوں, بیوروکریٹ رہا ہوں ماضی میں. آپ کو تو پھر سسٹم کے جی میں اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بیوروکریسی انیشیٹو نہیں لیتی, حالانکہ اس میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. اس وقت جو زاہد اختر زمان چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے, از کوائٹ اے کیپیبل پرسن, میرے کافی جونیئر وہ سی ایس ایس بیچ کے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ انیشیٹو لینا چاہیے. دیکھیں نا, ڈر کس چیز کا ہے؟ مطلب آپ نے جس فائل پہ سائن کر دی ہے, یا آپ نے کوئی انیشیٹو لے لیا, تو کل آپ سے کیا سوال ہوگا, انیشیٹو پھر لیے کیوں نہیں جا رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی جانب سے یا بیوروکریٹ کی جانب سے انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں لیتھارجی ہے, یہ لیتھارجی ہے, یعنی سست روی ہے, اور آپ کی طبیعت میں آپ نے پورے سسٹم کو ٹیون کر لیا, سینٹرلائز کر لیا, اور سی ایم اسپیسیفک. یعنی یہ نہیں کہ صرف پنجاب میں ہے, یعنی اگر سینٹر میں چلے جائیں تو پی ایم اسپیسیفک ہوگا, اگر سندھ میں چلے جائیں تو سی ایم اسپیسیفک ہو جائے گا کہ جی سی ایم صاحب کا کیا ڈیزائر ہے. سو اگر if the country or a province is run over the desires of one chief executive, تو وہ میرا خیال ہے it can't deliver. اس میں آپ کے پاس ایک بڑی بیوروکریٹ کے پاس بڑی تربیت ہوتی ہے. اس کے پھر دیکھیں نا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا یہ کہہ رہے ہیں, ماضی میں بڑے بڑے اچھے آفیسر رہے ہیں یہاں, تو لیکن وہ اپنے آپ کو ایک فائل ورک میں چیزیں انیشیٹو لیتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا, وہ پھر آگے فائل ورک کے چلے گا, تو میرا خیال ہے اچھی ایڈوائس کو کسی بھی چیف منسٹر یا کیبنٹ کے لیے رد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ان کو خود انیشیٹو لینا چاہیے. محمد سمیع, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ 2015 سے 2025 آ گیا, مطالبات کیوں نہیں مانے جا رہے؟ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جائز مطالبات ہیں, آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر چلانے ہیں, آپ کا بھی پورا ایک سوشل سیٹ اپ ہے, آپ پر بھی ذمہ داریاں ہیں, آپ کی بھی شادی ہونی ہے, آپ کے بھی گھر ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, کیسے پالیں گے آپ سب کو؟ میم اگر بات کریں کہ یہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, تو پالیسی کا فقدان ہے. آج تک بلائنڈ پرسن کے لیے اسپیسیفکلی کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تھرو ہم تعین کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بلائنڈ پرسن نے بی ایس کر لیا ہے, بی اے کر لیا ہے, ایم فل کر لیا ہے, انٹرمیڈیٹ کا ہے, تو اس کے لیے ایک روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ کون سا ٹھیک ہے, روڈ میپ نہیں ہے. محمد سمیع, گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑتے ہیں واپس. ابھی ایک وقت ہوا ہے جی بریک کا, شارٹ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نابینا افراد کے مسائل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں, اور ابھی جب میں بریک پہ گئی تھی تو محمد سمیع نے بڑی ہی پیاری بات کی جو کہ سیدھی دل کو لگی جا کے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سب کو اپنی ماں کہتی ہیں, تو ہم کسی غیر کے پاس نہیں آئے,
हम अपनी माँ के पास अपने मुतालिबात, अपनी फरियाद लेकर आए हैं। मोहम्मद समी क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ सिक्योरिटी का रवैया है और दीगर पंजाब पुलिस का जो कल का बिहेवियर है, उसकी वजह से हमें कोई माओ वाली फीलिंग नहीं आई। हम लाहौर में अपनी माँ के पास आए हैं कि हमारी दाद रसी की जाए, और जिस तरह से आप आम आवाम के लिए सोशल प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही हैं, ये हमारा जो तमाम तर डेली वेजर्स का मुतालबा है या हमारी परमानेंट एम्प्लॉयबिलिटी का है, ये आलमोस्ट अगर 50-60 हज़ार एक पर्सन की अगर सैलरी भी वैसे भी हो जाए तो ये कोई करोड़ों अरबों का खरबों का नहीं है, ये 1 अरब 1.5 अरब का प्रोजेक्ट है। और ये बंदा जो है वो कोई एक प्रॉपर्टी डीलर, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन भी पे कर सकता है। तो पंजाब हुकूमत तो बहुत एक बड़ा अदारा है और इसके वसाइल में भी तादाद इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट को हमेशा कायम दायम रखे। अच्छा समी, हम जब ब्रेक पे गए थे तो आप बात कर रहे थे कवानीन के हवाले से कि पंजाब में कोई स्पेशली आपके लिए कानून मौजूद नहीं है, स्पेशल पर्सन्स के लिए तो हैं। आपको लगता है कि नाबीना अफराद के लिए स्पेशल कोई लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए, आपका कोई स्पेशल कोटा मुख्तस होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो एक रोड मैप यानी एक परमानेंट प्रॉपरली एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वीआईपी की यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस की एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड फैसिलिटेशन के ऊपर काम हो। ये कम्प्रिहेंसिव वर्क है जिसमें हमारा होना ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली इफेक्टिव हैं। जब तक हमें साथ बिठाकर ये मामला सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक पॉलिसी में ब्रेकआउट्स रहेंगे और हम जो है वो पॉलिसी से नाराज़ भी रहेंगे और पॉलिसी जो है हमारी मांगों के मुताबिक भी नहीं बन सकती। इसमें बुनियादी तौर पे चीज़ ये है एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से, चूँकि हम बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा 1% जो कोटा है वो दीगर डिसबिलिटीज़ के साथ मर्ज हो जाता है तो हमें वो सेपरेट कर दिया जाए। और इसके तहत तमाम तर डिपार्टमेंट में हम 44 जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें 3000 से ज़ायद जो वेकेंट सीट्स पड़ी हैं जो कि हमारी हैं, जिनको डिपार्टमेंट्स भी ऑन करते हैं और हमें भी इस बात का इल्म है, वो ओनली फॉर वीआई यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के तहत के इश्तिहार के तहत मुस्तैद कर दी जाएं ताकि तमाम तर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस हैं वो लग सकें। सैफुर रहमान साहब, मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, स्मोक का मौसम है, हम लोग मतलब हुकूमत की जानिब से, महकमे माहौलियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। यकीनन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के ऐसे बच्चे हमारे मुल्क को कौम की, यानी हम कहते हैं जी हमारे आने वाले वक्त के ये मेहमान हैं, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से या कोई डिफॉर्मिटी कोई अंदर आ गई, कोई डिसेबिलिटी आ गई तो वाकई रियासत तो फिर वल्नरेबल क्लासेस के लिए होती है ना जी। देखिए, एक मुतमव्वल आदमी, एक अमीर आदमी है, वो घर में सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेगा, अच्छा घर भी ले लेगा, फैसिलिटीज ले लेगा, और वो सर कभी ये 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी के लिए कभी वो सड़क पे आके अपनी जिंदगी खतरे में भी नहीं डालेगा। और हुकूमत के पास इतनी स्पेस होती है, अगर स्पेस निकालना चाहें तो ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं। और फिर जब हम 1-2 प्रोजेक्ट्स इस तरह के वेलफेयर के, जैसे गवर्नमेंट कहती है जी हम ओन करते हैं जी BISP का जो प्रोजेक्ट है वो अब 700 बिलियन तक चला गया, बिल्कुल ऐसा ही। तो BISP को चलो अगर सिर्फ महज खैरात के लिए ना अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए कोई इस तरह का सिलसिला बनाया जा सकता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग हो जाएं या दीगर हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, उनकी फलाह के लिए बेहतरी का सूरत बनाई जा सकती है। वैसे मेरे इल्म के मुताबिक शायद मेरे छोटे भाई बता सकें, समी साहब के एक मेरे पास माजूर बच्चा आया था, वो दोनों यानी टांगों से माजूर था, तो मैंने बैतुल माल के कोई उस वक्त सीनियर तो कोई चेयरमैन थे उस वक्त, मुझे नहीं याद कौन थे, तो मैंने उन्हें मैसेज किया तो फिर उन्होंने उनको एक चेयर प्रोवाइड कर दी थी, ये व्हील चेयर, वो भी मेरा कॉस्ट करती थी 30-35 हज़ार। इस तरह विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम एक रेगुलर बुनियादों पे वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। ठीक है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास स्पेस होती है हर वक्त। ठीक, मोहम्मद समी, मुआशरे की तरफ से कितनी मुश्किलात रहती हैं हमारे आप जैसे जो बहुत अल्लाह ताला ने ख़ास लोग बनाए हैं, अगर आपको एक महरूमी दी है तो यकीनी तौर पर किसी ना किसी तौर पर आपको कुछ बहुत बेहतरीन से भी नवाजा होगा हमारे खुदा ने। मुझे ये बताइए, मुआशरे का क्या रवैया है? एजुकेशन आपने कैसे ली है? नॉर्मल स्कूल्स में ली, यूनिवर्सिटीज़ में ली, वहाँ पर कितनी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ा? और अब जब आपका एक पूरा करियर होना चाहिए था और अभी भी आप सड़कों पे बैठे हुए हैं। जी मैंने इंटरमीडिएट GC यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने बैचलर किया है, क्या बात और फिर उसके बाद अब मैं MPhil मेरा मुकम्मल है होने जा रहा है।
تو یہ تعلیم جو میں نے مکمل کی ہے یہ اسی یقین اور عزم کے ساتھ کی تھی کہ میں برسر روزگار ہو کے اس قوم کا ہاتھ بٹا سکوں گا اور سول رسپانسبلٹی ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. لیکن یہ ہے کہ نہ صرف جو ہے مجھے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے بلکہ مجھے ڈی مورلائز بھی کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ رویہ رہے گا تو نہ صرف ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے بلکہ جو ہماری ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تعلیم کے حوالے سے بہت ریزرویشنز رکھیں گے کہ جب پچھلے ہمارے ماضی کے جو لوگ ہیں ان کا کچھ نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے. محمد سمیع، زیادہ تر آپ کے جو ابھی احتجاج دھرنے میں لوگ موجود ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس ایم فل جیسے میں نے خود کا آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے ایم فل ایم اے بی اے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک تک کے لوگ موجود ہیں. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون سا بندہ کہاں کس کیڈر پہ لگ سکتا ہے، کس بندے کی کیا ابیلٹیز ہیں، سکلز ہیں. یہ تمام تر ہم نے جو فریم ورک بنایا ہوا ہے اور ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے سامنے ایک سلوشن رکھ رہے ہیں کہ تمام تر ڈپارٹمنٹس کو ہماری لسٹیں فارورڈ کر دی جائیں اور کیڈرز ان سے آسک کر کے ہمارے ساتھ ایک ٹیم بنا لی جائے جو کہ ہمارے جیسے مثال کے طور جو جہاں مینیج ہو سکتا ہے اس کو اس کی ایجوکیشن کے مطابق، اس کی ایبیلٹی کے مطابق وہاں پر اس کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے. جی میم یہ 2019 میں پالیسی فریم ورک کے تحت ہو چکا ہے اور ہمارے 352 لوگ جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں پرماننٹ امپلائبلٹی کے اوپر اور وہ ابھی تک پرماننٹ ہی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اب اسی طرح کا انٹرسٹ ہمیں چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب سے جس طرح کا 2019 میں. اسی بات پہ میں ہمارے مہمان جو اینالسٹ ہیں سیف الرحمان صاحب، سر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم کیوں ان کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان پہ ترس کھائیں، ان کو کوئی امداد دیں یا پھر یہ ہاتھ پھیلائیں اپنی زندگیاں گزاریں؟ نہیں وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں یہ تو ناقابل قبول ہے کیونکہ ان کو ایک سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ والا یعنی ان کو سسٹم دیا جائے، امپلائمنٹ دی جائے اور پھر گورنمنٹ میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے میں کچھ سکلز بھی ہیں لوگوں میں اور سکلز مزید بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. یعنی گورنمنٹ کا تو بلکہ دعویٰ ہے اور خاص طور پہ جیسے شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے تو ہمیں وہ باقاعدہ ساتھ لے جاتے تھے اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے، ادھر چلیں جی میں نے تعلیم کے لیے کتنا کام کیا ہے، لیپ ٹاپ دیے، محترمہ بھی کر رہی ہیں سی ایم صاحبہ. تو اس میں تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، ان کی سکلز مزید ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہیں اور اس کے مطابق ایک پڑھا لکھا جوان سکلڈ جوان جو ہے بھلے وہ تھوڑا سا ہینڈی کیپ بھی ہو لیکن وہ اتنا ہی ایفیکٹولی کنٹریبیوٹ اس کا جو دماغ ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے، وہ ذہین نوجوان ذہین لوگ ہیں. یہ جس طرح کی میں نے گفتگو سنی ہے بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، ان کو بات کہنی آتی ہے اور یہ لیکن دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کی بڑی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کہیں پریزنٹیشن دینا چاہ رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بڑی اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور کئی جگہ اتنی زیادہ سپیس ہوتی ہے. دیکھیں ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے ہماری، اس سوسائٹی میں تو ہنرمند لوگ اور پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی گنجائش ہے. ایگزیکٹلی، اور گورنمنٹ اگر انیبلنگ انوائرمنٹ بھی بنا سکتی ہے. سکلز پر فوکس بھی سر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گی اور بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جی اشفاق خان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اشفاق صاحب، نابینا افراد سڑکوں پر ہیں، اسموک کا موسم ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے اور یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ پولیس کی جانب سے ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا جی میڈم، جب یہ کل سٹارٹ ہوا ہے احتجاج تو غالباً دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا تو انہوں نے مال روڈ کو بند کیا ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں تو ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں تو پورے پنجاب سے آئی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں چھوٹے اور وہ بچے بلائنڈ ہیں اور خواتین بھی بلائنڈ ہے تو ان کی یونین ہے ایک بلائنڈ کی، اس کے تحت یہ سارے لوگ یہاں جمع ہیں. اچھا اب ساری رات اتنی سموک ہے اور سردی ہے کہ اگر ہم جیسے جو لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو حکومتی عہدیدار ہیں، وہ کمروں میں بیٹھے ہیں اپنے اور لحاف لیے ہوئے ہیں، سردی شروع ہو گئی ہے اور باخدا یہ لوگ اس قدر مطلب اتنی سردی میں باہر پڑے ہوئے ہیں. ہم جب رات کو ہم نے ان کو وزٹ کیا تو برے حالات میں تھے اور پولیس نے جب ان کو وہاں سے کل اٹھایا ہے مال روڈ سے، ان کو سائٹ پہ کیا ہے، ایک سائٹ کھول دی ہے. آج پھر جو ہے دوبارہ انہوں نے پورا مال روڈ بلاک کیا ہے اور اس کی وجہ سے ساری ٹریفک بھی درم بھرم تھی. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ کل سے صبح تک کوئی بھی ان کے پاس جو ہے حکومتی عہدیدار کوئی نہیں آیا ہے. آج پھر جب ہم نے ان کو پروٹیسٹ کور کیا ہے، ان کے پروگرام کیا ہے، انٹرویو کیے ہیں
उन्होंने बताया है कि जी हमें अभी तक तो कोई पूछने नहीं आया। वहाँ एक मैडम थी, वो पूछ रही थी कि जी आपने खाना खाया है, आपने नाश्ता किया है, तो आगे से वो कह रहे हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम बैठे हुए हैं इसी आश्रय पे। और ये जो है एक लम्हा फिक्रिया ये भी है कि इस वक्त ये एहतजाज जो मैडम जो है आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2014 को स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर 2015 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ और 24 में हुआ। और 24 में ये हुआ था कि इस्लामाबाद में जो इन्होंने 166 लोग निकाले थे धरने के दौरान जो है, उस वजह से उन पे एहतजाज हुआ। उन्होंने जब एहतजाज किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद बाकायदा उनके जो है सर फट गए। तो फिर मोहतरमा मरियम जो नवाज शरीफ है उन्होंने कहा कि जिनके जो है इनका ख्याल किया जाए, इन पे तशद्दुद जो है ना किया जाए, जो जुल्म बर्बरी थोड़ी ना की जाए। उसके बावजूद भी जब ये हुकूमती उहदेदारों ने, इन लोगों ने यकीन दहानी करवाई है कि आपके तमाम जो मसाइल बात टेबल टॉक पे पहुंच गई ना, मुतालिबात मान लिए गए, लेकिन अब ये दोबारा इसलिए बाहर आए हैं कि मुतालिबात मान लिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नहीं, साल गुजर गया सर। जब ये मैडम ने कहा कि आप लोगों को हम मुस्तकिल कर देंगे, आप लोग जो जितने भी लोग हैं 556 लोग थे मुस्तकिल हो जाएंगे, उस वक्त उसके 1 महीने के बाद 66 लोगों को जो है नौकरियों से निकाल दिया गया। इसी तरह जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट ईयर किया था कि उनके वहाँ पर जो है 500 के करीब जो लोग उन्होंने रखे थे, उन्होंने कहा था रखने हैं, तो उन्होंने भी सिर्फ 156 लोग जो वहाँ भर्ती किए थे। अब अलमिया ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पंजाब में 44 जो महकमे हैं, 44 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 900 सीटें हैं। उनमें 600 सीट्स जो है वो है जो तमाम मजदूर अफराद उनके लिए, और 300 सीट जो है वो इनके लिए मुख्तस है जो ब्लाइंड है। अशफाक भट्टी साहब, मैं सैफुर रहमान साहब की तरफ आना चाहूंगी। सर प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि चंद जुमलों में आप जरूर लास्ट कमेंट कर दें। देखिए जी, मेरा तो यही लास्ट कमेंट है कि रियासत जो होती है, मुल्क जो होता है आपका, वो बुनियादी तौर पे जो कमज़ोर तबकात हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है हर रियासत की। तो ठीक है, कुछ लोग तो ज़रा खुशहाल हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, लेकिन ये लोग जिनका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो इनके पे फोकस किया जाए और अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाया जाए, क्योंकि ये मुल्क के ही हमारे बाशिंदे हैं और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स योर सोशल स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने का। और यकीनी तौर पर अगर वो डिसेबल है या फिर किसी भी तरह के उनमें कोई कमी है तो इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है, ये उस ज़ात की तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस कमी को किसी जहानत के साथ, किसी बेहतरीन चीज़ के साथ रिप्लेसमेंट अल्लाह ताला ने ज़रूर किया होगा। और ज़ाहिर बात है माशरे में इस तरह के लोगों की जगह भी ज़रूर बननी चाहिए और इनको स्पेशल प्रोटोकॉल भी मिलने चाहिए ताकि इनको हम किसी तरस, किसी मतलब भिखारी बनने के लिए या फिर हाथ फैलाने के लिए या लोगों के रहमो करम पे ना छोड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।